بخاری شریف کتاب الانبیاء میں موجود ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بڑھنے لگی، آپ نے حضرت اسماعیل کو اس جگہ پر لٹا دیا جہاں زمزم کا کنواں ہے، اور وہاں سے نکل کر جیسی سیدہ مروہ کی پہاڑ صفا کی پہاڑی کی طرف آئی اور صفا کی طرف آپ نے توجہ کی کہ دور دور تو کوئی انسان نظر آ جائے اور میں اپنے بچے کے لیے پانی طلب کر لوں۔ جب کوئی نظر نہ آیا تو آپ آئی، چلتے ہوئے آئی۔ جب شدت ممتا بڑی تو آپ نے اس جگہ جو آج میلین حدرین جو ہری بتیاں لگی ہوئی ہیں وہ جگہ کو متعین کرتی ہے کہ جہاں پر حضرت سیدہ ہاجرہ کی شدت ممتا بڑھ گئی اور حضرت اسماعیل کو بلکتا ہوا دیکھ کر آپ وہاں سے بھاگنا شروع ہوئی۔ جب آپ نے دوڑنا شروع کیا تو عورت ذات تھی، کتنا بھاگتی، تھوڑا دوڑی اور پھر تھکن، پھر رک گئی، پھر آپ مروا کی طرف چلی۔ تو بخاری شریف میں آتا ہے کتاب الانبیاء کے اندر کہ جب آپ 7واں پھیرا لے رہی تھی اور جب وہ دوڑنے کی بات آئی تو جب آپ میلین حدرین جو آج جگہ ہے اس جگہ پر جو سیدہ پہنچی ہے تو عمرہ کرنے والوں، حج کرنے والوں، یہ حدیث وہاں یاد رکھنا، جیسے سیدہ پہنچتی ہے بخاری شریف میں موجود ہے کہ آپ کو فضا میں حضرت جبرائیل کے پروں کی پھڑپھڑانے کی آواز آئی۔ اور تم تو نام نہاد توحید کی طرف، وہ تو واقعی میں موحدہ تھی، وہ یقینی موحدہ تھی، اللہ پر ایسا توکل و بھروسہ تھا کہ بیاب ہو گیا علاقے کے اندر آپ بس گئی، غیر ذی زرع علاقے کے اندر آپ رک گئی اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھ کے رکھی ہوئی ہے۔ ان کی توحید میں کیا فرق ہو سکتا ہے، ان کی توحید میں کیا شک ہو سکتا ہے معاذ اللہ۔ سیدہ کے بارے میں بخاری میں آتا ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ مروہ اور صفا کے درمیان کھڑی تھی تو جبریل کے پروں کے پھڑپھڑانے کی آواز آئی تو سیدہ نے جبریل کو مخاطب کیسے کیا؟ او جی اللہ دے گا، اللہ دے گا۔ اس نے کہا لڈو خود نہیں گرے گا، کسی کو سہارا بنانا پڑے گا، کسی کو سبب بنانا پڑے گا، جیسا تو خود نہیں آیا یہ بات کرنے دنیا کے اندر، سبب کے ذریعے آیا، تو لہذا ہر عالم اسباب سبب ہے۔ تو سیدہ کا لب و لہجہ دیکھیے آپ، جب جبریل کے پروں کی پھڑپھڑانے کی آواز آئی، یہ ندا بالغیب تھی، یہ استمداد بالغیب تھی، اس لیے کہ جبریل نظر نہیں آ رہے تھے، بولے جبریل نظر نہیں آ رہے تھے، پروں کی پھڑپھڑانے کی آواز آئی، سیدہ نے سر اٹھا کر کیا کہا؟ اغث۔ بخاری شریف اغث، علماء بیٹھے ہیں، غوث کو اگر مصدر کہیں تو اغث جو ہے وہ امر کا صیغہ ہے، اور یہ تو جناب شدت مطالبے کے لیے ہے، شدت طلب کے لیے ہے۔ سیدہ جبریل کی طرف اشارہ کر کے کہتی جو جبریل نظر نہیں آ رہے لیکن پروں کی پھڑپھڑانے کی آواز آ رہی ہے۔ سیدہ کے دل نے کہا کوئی نہ کوئی ہو رب کی مدد لے کر آیا ضرور ہے، میری ممتا اور میری محنت رنگ ضرور لائی ہے اور رب نے مدد بھیجی ہے لیکن کسی کے ذریعے، بولو نا سبحان اللہ، کسی کے ذریعے بھیجی، ڈائریکٹ نہیں آتی، انڈائریکٹ آتی ہے۔ فرمایا رب کی مدد آئی ہے، لایا کوئی ضرور ہے، تو فضا میں انگلی اٹھا کر فرمایا اغث ان کان عندک خیرا، اے مددگار میری مدد کر اگر تیرے پاس کوئی بھلائی ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ جب سیدہ نے اغث کہا ہوگا تو جبریل کو غوث کہا ہوگا، کیونکہ جبریل غوث ہوئے تو یہ اغث ہوا۔ علامہ صاحب جبریل غوث ہوئے تب تو اغث کہا، اگر وہ غوث تھے نہیں تو اغث کیسے؟ کیونکہ جبریل کیونکہ اغث کا معنی ہے تو میری مدد کر، اگر جبریل فریاد رس اور مددگار تھے نہیں تو ان سے مدد کیسی مانگی گئی؟ اور اگر مدد مانگنا شرک تھا تو سیدہ کے بارے میں معاذ اللہ یہ غلیظ زبان کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو سیدہ جبریل کی طرف جو جبریل نظر بھی نہیں آ رہے لیکن اشارہ فرما رہی ہے، پروں کی پھڑپڑاہٹ سے آہٹ بن گئی اور اشارہ ہو گیا میری مدد آ گئی ہے، اور جواب دیتی ہیں اور کہتی ہیں اغث اے مددگار میری مدد کر، اے مددگار میری مدد کر، ان کان عندک خیرا اگر تیرے پاس کوئی بھلائی ہے۔ اور یہ مدد بھی فوق الاسباب ہے، یہ مطالبہ بھی فوق الاسباب کا ہے، یہ مدد بھی اسبابی طور پر نہیں ہے، اس لیے اب کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ فوق الاسباب مدد تھی کہ جبریل وہاں سے گئے اور پر زمین پر مارا تو چشمہ نکل پڑا، اور اسبابی طور پر کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ پرندہ زمین میں پر مارے اور چشمہ نکل آئے، کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ تو جبریل نے جو پر مارا ہے اور سیدہ نے جس شدت کے ساتھ مطالبہ کیا کہ اغث ان کان عندک خیرا، اے مددگار میری مدد کر اگر تیرے پاس کوئی بھلائی ہے، یہ کہنا تھا کہ جبریل سیدھا پہنچے اور حضرت سیدنا اسماعیل کے ریڑیاں جہاں وہ رگڑ رہے تھے وہی اپنا پر لگایا تو چشمہ جاری ہو گیا۔ میں پوچھتا ہوں نہیں، اب آؤ مجھے بتاؤ پھر اس کا جواب۔ لوگ کہیں گے شاہ صاحب آپ نے شاہ جی یہ نام کیوں لے لیے؟ میں نے کہا جو سیدہ کو مشرکہ کہے تو اس کو میں چھوڑ دوں؟ جو سباد اعظم کو مشرک کہہ دے میں اسے چھوڑ دوں؟
آپ کے دل میں میرے خیال میں پھر کسی کی محبت نہیں ہوگی، مال کی محبت ہوگی. اور اگر واقعی میں اللہ والوں کے لیے محبت ہے تو میرے جملے آپ کو سخت کبھی نہیں لگیں گے، اس لیے کہ آپ کے باپ کو کوئی گالی دے تو آپ آستینیں چڑھا لیتے ہیں. سیدہ کی عظمت اور توحید پر کوئی شک چڑھے تو اس کے تو دانت توڑ دینے چاہیے. ایسے موحدین اور ایسے موحد اور ایسے موحدہ کہ جب وہ اللہ سے مدد کا مطالبہ کرتے ہیں تو ڈائریکٹ نہیں، کسی واسطے کو ڈھونڈتے ہیں. مولا ابھی تک کوئی واسطہ نہیں آیا، اور وہ جانتے مدد ڈائریکٹ نہیں آئے گی، واسطے سے ہی آئے گی. ڈائریکٹ نہیں آئے گی، واسطے سے آئے گی. اور جب جبریل واسطہ بن کر آ گئے تو سیدہ نے رب کے لیے نہیں کہا، جبریل کے لیے کہا غس. رب کے لیے کہنا ہوتا تو کعبے کے پاس ہی کہہ دیتی، اور حقیقتاً یہ رب کے لیے ہی کہا ہے. اس لیے کہ ابھی شاہ صاحب سے میں نے پیش کیا کہ اگر کسی بندے سے، ولی سے، نبی سے اگر مدد مانگی جائے اس نیت کے ساتھ کہ وہ اللہ کی مدد کا مظہر ہے تو مدد اس سے نہیں، خدا ہی سے ہے، وہ خدا ہی سے ہے. تو سیدہ نے کہا غس ان کان عندک خیرا، میری مدد کر اگر تیرے پاس کوئی بھلائی موجود ہے. تو اگر شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث کہنا جائز نہیں تو جبریل کو غوث کہنا کیسے جائز ہو گیا؟ اور جبریل علیہ السلام کو غوث کہہ سکتے ہیں تو پھر امت مصطفیٰ کے اولیاء بھی غوث ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک وصف کی اجازت مل گئی ہے. اور اہل اللہ کے لیے جس طرح جبریل کے لیے حدیثیں موجود ہیں، اسی طرح اہل اللہ کی استمداد کے لیے ان کے اپنے دلائل موجود ہے اور حدیث موجود ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان ڈائریکٹ کا عقیدہ ہی درست ہے. ڈائریکٹ کا عقیدہ قرآن میں کہیں مذکور نہیں ہوا ہے، اور ڈائریکٹ کا عقیدہ اگر کہیں مذکور ہوا بھی ہے تو وہ تاثیر حقیقی کے اعتبار سے ہوا ہے، اور ملنے کے حوالے سے وہ ملے گا سبب کے ذریعے. لیکن خدا سبب کے ذریعے دے، وہ محتاج نہیں. یہ بھی بات میں کلیئر کر دوں. یہ کوئی کہے یہ تو تم نے خدا کو محتاج کر دیا، میں نے کہا ہمیشہ تم الٹا سوچتے ہو، سیدھا سوچو ذرا. اگر کسی نے یہ کہنا کہ سبب کے ذریعے اللہ دیتا ہے تو اس میں اللہ کی کوئی کمزوری نہیں، ہماری کمزوری ہے. اللہ کی کوئی کمزوری نہیں، وہ ڈائریکٹ بھی دے سکتا ہے لیکن نہیں دیتا. رب سے پوچھو، ہم سے کیا پوچھو، پوچھو رب سے، پوچھو. اس لیے کہ اب رب بغیر پانی کے بھی پیاس ختم کر سکتا تھا لیکن نہیں کرتا. رب جو ہے بغیر روٹی کے بھی بھوک کو ختم کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا. رب بغیر انبیاء کے بھی کتابیں دے سکتا ہے لیکن نہیں دیتا. رب بغیر مصطفیٰ کے بھی لوگوں کو جنت میں ڈال سکتا ہے لیکن نہیں ڈالتا. ٹھیک ہے. رب بغیر قرآن کو بھیجے ہوئے بھی ہدایت دے سکتا ہے لیکن نہیں دیتا. ٹھیک ہے. رب کریم سیدہ ہاجرہ کی مدد جبرائیل کے بغیر بھی کر سکتا تھا لیکن نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ میں نے کہا تم پوچھو رب سے، مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو. اور اعلیٰ حضرت یہی فرماتے ہیں الحمد للہ میں کہ ہم ایجاد نہیں کرتے، ایجاد رب کرتا ہے. ہم تو مانتے ہیں، امام احمد رضا یہی کہتے ہیں کہ ایجاد ہم نہیں کرتے، ایجاد تو رب کرتا ہے، ہم تو مانتے ہیں. تو یہ رب نے ایجاد کیا ہے کہ دوں گا میں، دلواؤں گا اسباب کے ذریعے. کبھی وہ اسباب بارش میں بادل بن جائیں گے، کبھی تمہارے سکون کے لیے ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے بن جائیں گے، اور کبھی وہ بارش، وہ ہوا، وہ سورج کی گرمی اور چاند کی نرم روشنی پھلوں کے پکنے کے لیے اس کی مٹھاس کے سبب بن جائیں گے. کا سب میری طرف سے ہوگا لیکن ہوگا اسباب کے ذریعے. لیکن میں جب چاہوں تو اسباب کو معطل بھی کر سکتا ہوں کہ آگ کا کام ہے جلانے کا، لیکن جب ابراہیم گئے تو فرمایا جلانا نہیں. ابراہیم گئے تو فرمایا جلانا نہیں، جلانا نہیں. تو اسباب کو اس کی تاثیر سے معطل کر دے خدا، اس پر اللہ رب العالمین قادر ہے. یہ ہے توحید جو سنی پیش کرتے ہیں. الحمدللہ.